السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک فاتحین کے سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل کا مقصد آپ تک حقیقی، سچے اور دلچسپ واقعات و نصائح اپنی اصلاح اور آپ کی اطلاع کے لیے پہنچانا، اور اللہ تعالیٰ کی صرف اس میں رضا مقصود ہے، یہ آپ کو پہنچانا مقصود ہے۔ اس کے حوالے سے ایک اہم واقعہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ایک شہزادے پر جادو کے اثر کا واقعہ۔ ایک بادشاہ کا ایک ہی لڑکا تھا، اس نے صورت اور اس نے سیرت دونوں ہی سے آراستہ تھا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کی ایک حسین شہزادی سے شادی کرنا چاہی اور کبھی زاہد و پرہیزگار صالح خاندان میں رشتہ طے کرنا شروع کیا۔ اس سلسلے کی خبر شہزادے کی ماں کو ہوئی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ نیکی و تقوی و زہد تو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے مقابلے میں با اعتبار عزت و مال کے وہ خاندان کمتر ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، دور ہو بے وقوف، جو شخص دین کا غم اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام دنیاوی غموں کو دور کر دیتا ہے۔ یاد رکھ، آخرت کا غم موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح ہے جو جادوگروں کے سانپ بچھوؤں کو نگل گیا تھا، اسی طرح آخرت کا غم دنیا کے تمام غموں کو نگل جائے گا۔ بالآخر بادشاہ اپنی ملکہ پر اپنی رائے کو غالب رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور شہزادے کی شادی کر دی۔ طویل عرصے تک انتظار کیا مگر اس شہزادے سے کوئی لڑکا نہ پیدا ہوا۔ اب بادشاہ کو بڑی فکر ہوئی کہ کیا بات ہے، شہزادے کی بیوی تو بہت خوبرو، حسین اور بے مثل ہے، لیکن اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ اپنے مخصوص مشیروں کو اور علماء و صلحاء کو جمع کیا اور خفیہ طور پر اس مسئلے کے بارے میں ان سے مشورہ کیا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس شہزادے پر ایک بوڑھی قابلی عورت نے جادو کرا دیا ہے، جس سے یہ اپنی چاند جیسی حسین بیوی سے نفرت کرتا ہے اور اس بدصورت کالی کلوٹی عورت کے پاس جایا کرتا ہے اور اس کے عشق میں جادو کی وجہ سے ایک عرصے سے اسیر ہے۔ بادشاہ کو اس اطلاع سے بے حد غم اور صدمہ ہوا اور اس نے بہت صدقہ و خیرات کیا اور سجدے میں بہت رویا۔ ابھی رونے سے فارغ نہ ہوا تھا کہ ایک مرد غیبی نمودار ہوا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ ابھی قبرستان چلیں۔ بادشاہ ان کے ہمراہ قبرستان گیا۔ انہوں نے ایک پرانی خبر کھودی اور اس میں بادشاہ کو دکھایا کہ ایک بال دفن تھا جس میں جادو کی 100 گرہیں لگائی گئی تھیں۔ پھر اس مرد غیبی نے ایک ایک گرہ کو کچھ دم کر کے کھولا اور ادھر وہ شہزادہ صحت یاب ہوتا گیا، حتیٰ کہ آخری گرہ کھلتے ہی شہزادہ اس خبیث بوڑھی عورت کے عشق سے نجات پا گیا اور اس کی آنکھوں کی وہ نظر بندی بھی جاتی رہی جس سے حسین بیوی خراب، بری اور وہ بدصورت عورت، خبیث بوڑھی عورت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ پھر جو اس بوڑھی کو شہزادے نے جب دیکھا تو اس کو نفرت و سخت کراہت محسوس ہوئی اور اپنی عقل پر حیرت کر رہا تھا، اور اپنی حسین بیوی کو جب اس نے دیکھا تو اس کے چاند سے حسین چہرے کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ کچھ آہستہ آہستہ ہوش آیا اور آہستہ آہستہ اس کے حسن کا تحمل بھی ہونے لگا۔ اس واقعے کے بعد حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جوش ایمان کے ساتھ نصیحت فرماتے ہیں، اے لوگوں، آپ کی مثال شہزادے کی ہے تو دنیا کی مثال بوڑھی عورت کی طرح ہے۔ اس نے عاشقان دنیا پر جادو کر رکھا ہے جس سے وہ اس دنیا کی فانی رونقوں کے عشق میں مبتلا ہو کر آخرت اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات و تجلیات سے اعراض کرتے ہیں، ورنہ دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے جس کو حضرت مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اپنے اشعار کے اندر، جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے،
کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ مذکورہ بالا واقعے سے آپ کو ایک سبق حاصل ہوا ہوگا کہ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ دنیا نے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، ہمارے اوپر جادو کر رکھا ہے۔ اگر اللہ والوں کی صحبت کی برکت اس جادو کو توڑ ڈالیں، تب ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جنت کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی خوبصورتی کا احساس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کو مقصود بنا کر زندگی گزارنے والا بنائے اور دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔